اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد لبنان میں حزب اللہ پر بھرپور اور پوری قوت سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد مشرق وسطی میں تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سینئر حکام نے حزب اللہ سے جنگ کی صورت میں اسرائیل کو ہر ممکن تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی حکام نے اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات میں کہا کہ حزب اللہ کے ساتھ وسیع جنگ چھڑی تو بائیڈن انتظامیہ اپنے اتحادی کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکہ ہر موقع پر اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا۔ CNN کے مطابق یہ یقین دہانی سینیٹر امریکی حکام نے امریکہ کا دورہ کرنے والے اسرائیلی حکام کے وفد کو بتائی۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے جنگی امور کے وزیر روون ڈرمر اور قومی سلامتی کے مشیر زاچی ہنگونی نے واشنگٹن میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان، وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور مشرقی وسطی کے رابطہ کار کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں۔ ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر CNN کو بتایا کہ اس ملاقات میں غزہ جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور ایران کی شمالی سرحدوں کی صورتحال پر بات چیت ہوئی تھی۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے روس کے آرمی چیف اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین میں شہری اہداف پر حملے اور جنگی جرائم کے الزام میں ان افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیگ میں قائم عدالت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ججوں کے خیال میں یہ ماننے کی بنیادیں موجود ہیں کہ روسی افواج نے جو 10 اکتوبر 2022 سے 9 مارچ 2023 تک یوکرین کے الیکٹرک انفراسٹرکچر کے خلاف میزائل حملے کیے، اس کے یہ افراد ذمہ دار تھے۔ عدالتی بیان میں کہا گیا کہ اس وقت کے دوران روسی افواج نے یوکرین میں متعدد مقامات پر سینکڑوں الیکٹرک پاور پلانٹس اور سب اسٹیشنوں پر بڑی تعداد میں حملے کیے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس شہریوں یا سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تردید کرتا رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال عدالت نے روسی صدر پوتین کے وارنٹ بھی جاری کیے تھے، ان پر یوکرین سے بچوں کے اغوا کی ذمہ داری کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ہندی کے مشہور اخبار سامنا کے مطابق ممبئی کے نوجوانوں کی رگ و پے میں نشہ پھیل رہا ہے۔ اس کی تصدیق میونسپل کارپوریشن اسپتال کے اعداد و شمار سے ہوتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر سال 1500 نئے مریض اسپتال کے ڈی ایڈکشن سینٹر میں علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ ممبئی کے نوجوان منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی ہے کہ ممبئی اور نواحی علاقوں کے نوجوان طرح طرح کے نشے میں پھنس چکے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کے اسپتال کے تحت چلنے والے نشہ چھڑانے کے مرکز میں ہر سال سینکڑوں نئے مریض رجسٹر ہو رہے ہیں۔ اس سینٹر کے عہدیداروں کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق نوجوان نشے کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ان میں شراب، منشیات اور دیگر لت کی شرابی سب سے زیادہ ہے۔ آج کے نوجوان نئی چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہیں، اکثر کچھ ادویات جیسے کھانسی کا شربت، میفیڈرون نیند کی گولیوں کے طور پر لیتے ہیں۔ شراب، سگریٹ، چرس اور گانجا اب عام ہو چکا ہے۔ کالج کے نوجوان طلباء کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ کوئی بھی لت تمباکو یا شراب سے شروع ہوتی ہے کیونکہ یہ کہیں بھی اور آسانی سے دستیاب ہیں۔ اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکول کے احاطے میں کچھ دکانوں پر چھاپے مار کر کارروائی کی جاتی ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ یہ چیزیں دستیاب ہیں۔ لوک سبھا انتخابات میں اپنی حالیہ کامیابی سے خوش ہو کر مہا وکاس اگھاڑی نے ایک ایسا مسئلہ چھیڑ دیا ہے کہ جس سے مہاراشٹرینز کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ممبئی میں مٹی کے بیٹے کی گھٹتی ہوئی آبادی کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب مہاراشٹر میں آئندہ قانون ساز کونسل اور اسمبلی انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے۔ ممبئی سے مراٹھی لوگوں کی نقل مکانی کو روکنے کے لیے شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے امیدوار اور ممبئی گریجویٹ حلقے سے MVA کے نمائندے انل پرب نے ریاستی مقننہ میں پرائیویٹ ممبر بل کی تجویز پیش کی ہے۔ بل میں ممبئی میں نئی تعمیر شدہ عمارتوں میں مراٹھی لوگوں کے لیے 50% ریزرویشن کو لازمی قرار دینے کا انتظام ہے۔ پرب نے زور دیا کہ قانون شہر میں مراٹھی آبادی کو برقرار رکھنے میں مدد کرے گا۔ مجوزہ بل میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ڈیولپرز مراٹھی لوگوں کے لیے ہاؤسنگ یونٹ محفوظ رکھیں۔ عدم تعمیل پر 6 ماہ تک قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ پرب نے نشاندہی کی ہے کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں مراٹھی افراد کو ان کی خوراک کی ترجیحات یا مذہبی عقائد کی بنیاد پر رہائش دینے سے انکار کیا گیا ہے، جس کو وہ غیر آئینی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے ولائے پارلے کے ایک حالیہ واقعے پر روشنی ڈالی ہے جہاں ایک بلڈر نے مراٹھی لوگوں کو غیر سبزی خور
کھانے کے ترجیح کا حوالہ دیتے ہوئے مکان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس معاملے نے صرف توجہ مبذول کروائی اور میڈیا کی مداخلت کے بعد ڈیولپر کو معافی مانگنا پڑی۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ امریکہ کے پہلے سر جارج واشنگٹن کے گھر کے تہخانے سے چیری و بیریز کی درجنوں بوتلیں انتہائی محفوظ حالت میں برآمد ہوئی ہیں۔ ماہرین کو یہ دریافت ایک آثار قدیمہ کے منصوبے کے لیے کی جانے والی کھدائی کے دوران ہوئی ہے۔ ماؤنٹ برٹن کے ماہر آثار قدیمہ ویروس کے مطابق 250 سال قبل مکمل طور پر محفوظ کی گئی خوراک کی دریافت کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ 250 سال بعد تازہ پھل کی دریافت بہت زبردست ہے۔ پائی جانے والی کچھ بوتلوں میں پھلوں کے پورے ٹکڑے پائے گئے ہیں جن کی شناخت چیری کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ گڑھوں سے نکالی گئی دوسری بوتلوں میں کوس بیری یا کرنٹ بھی موجود تھے، تاہم اس کی تصدیق کے لیے ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ ماؤنٹ ورجن امریکی محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر دریافت ہونے والے پھلوں کا DNA ٹیسٹ کر رہا ہے، جبکہ بوتلوں سے نکلنے والے 50 سے زیادہ چیری کے بیجوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا ان میں سے کوئی اگایا جا سکتا ہے یا نہیں۔